حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خوبصورت باغ کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مدینے میں ان کا ایک سرسبز و شاداب اور حسین و جمیل باغ تھا، جبکہ مدینہ میں کسی کا بھی اتنا خوبصورت باغ نہیں تھا۔ تمام مدینہ میں ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک صاف شفاف چشمہ بھی تھا کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے اس کا پانی نوش فرماتے اور اس سے وضو کیا کرتے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی آمدنی بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت اچھی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، یہ آیت مبارکہ سنتے ہی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں بہتری دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ تو توجہ فرمائیں کہ آج کے دور میں ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا طرز عمل ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔